السلام علیکم. وی ٹاک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. اسحاق ڈار نے اپنا پہلا بجٹ اور شاید آخری بجٹ اور اس حکومت کا دوسرا بجٹ پیش کر دیا ہے. اس کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ شاید یہ الیکشن کا ہی بجٹ ہے. عمار مسعود صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس بجٹ کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا واقعی یہ عوامی بجٹ ثابت ہوگا. کیوں عمار صاحب، کیا یہ اعلان الیکشن ہے بجٹ؟ دیکھیے، الیکشن کے حوالے سے تو انہوں نے بجٹ مختص کیا، لیکن اس میں ہمیں جو باریک بات دیکھنی چاہیے نا، ہم اس میں فگرز پہ، چیزوں پر، ڈپارٹمنٹس پر بات کریں گے. یہ آخری موقع تھا پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کہ وہ اپنی کارکردگی عوام تک پہنچا سکیں، بہتر کر سکیں. اور توقع یہ تھی کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک فلاحی پیکج دیں گے اور الیکشن سے پہلے قیمتیں اتنی کم ہو جائیں گی کہ لوگ انہیں ووٹ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. فرینکلی اسپیکنگ، ابھی تک ہم نے جتنی بجٹ کی ڈیٹیل سنی ہے اس سے تو ایسا کوئی تاثر نہیں مل رہا. اس سے صرف ایک چیز سے تاثر ملتا ہے، جب تنخواہوں میں اضافہ ہے. عام طور پہ 15%، 10% عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا ایک دفعہ اضافہ، بلکہ کبھی نہیں بھی ہوا. تو 35% اضافہ جو ہے اس سے لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ الیکشن کا بجٹ ہے. مگر عمار صاحب، اس بجٹ میں بھی یہی ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ لوگ کہ سرکاری سیکٹر میں کتنے لوگ ہوں گے. باقی پورا پاکستان 25 کروڑ کی آبادی، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. ان کی تنخواہیں کون بڑھائے گا؟ تو بیسیکلی یعنی یہ سب کا قوت خرید تو نہیں بڑھ سکتی اگر سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے، اس اضافے کی مخالفت میں نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عام پرائیویٹ لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. اصل میں جو ہے نا، میرے خیال میں تنخواہیں بڑھی ہیں لیکن لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی نہیں بڑھی. اس لیے کہ اگر آپ نے پیٹرول کی پرائس، الیکٹریسٹی کی پرائس اور باقی ساری چیزوں کی پرائسز بڑھا دی ہیں اور وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، پیٹرول کہاں پہ تھا کہاں پہ ہو گیا، تو اس سے اگر 35% اضافہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. دوسرا، انٹرپرینیور کے مسائل بھی دیکھنے چاہیے. آپ نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں اگر تنخواہیں بڑھ گئی ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑھنی چاہیے. انٹرپرینیور اگر خود گھاٹے میں جا رہا ہے اس وقت تو وہ اپنے امپلائیز کی تنخواہ کیا کر سکتا ہے. لیکن جو اچھی بات ہمیں ایک نظر آئی ہے وہ یہ ہے منیمم ویج کے حوالے سے اچھا فیصلہ کیا گیا. منیمم ویج کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 32,000 روپے منیمم ویج رکھی گئی ہے. ہمارے صاحب جو تقریر تھی نا ان کی آفیشیل ٹی وی پہ پڑھی ہوئی ہے، وہ 30,000 کی تھی جو تقریر پہلے آ گئی تھی. تو وزیر اعظم نے 2,000 بڑھائی ہے، تو 32,000 ہے. لیکن 32,000 ہماری ایک رپورٹ کل چھپی تھی، زنیرہ رفیع ہماری کولیگ ہیں بہت اچھی، انہوں نے بتایا کہ جو ایک عام سے عام گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے یا صفائی کرنے والی خاتون ہے، اس کا بھی 32,000 سے 34,000 روپے بجٹ بنتا ہے. تو یعنی اس میں گزارا نہیں ہوتا. اور جو مڈل کلاس ہے ان کے تو گروسری کا بل بھی 32-30,000 نہیں ہوتا. بچوں کی اسکول کی فیس بھی آج کل 15-20,000 سے اوپر ہے. تو بیسیکلی یہ بھی کم ہے. اور ڈالرز میں دیکھیں، ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ ڈالرز کی ٹرم میں یہ $112 بنتے ہیں مہینے کے، $112. تو سٹل وی آر فار بیہائنڈ. مطلب منیمم ویج میں یہ اضافہ بھی پینٹس کے برابر ہے. لیکن اس میں وسیم بات یہ ہے نا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ $112 میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ پچھلے سال کوئی $90 تھا. تو $90، $112 بہرحال $90 سے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو عام آدمی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنی دال کھانی ہے، کتنا گوشت کھانا ہے، کتنے کا پیٹرول، ان سے کبھی سوال کیا جائے کہ 32,000 روپے میں ایک گھر کا بجٹ بنا کے دیکھیں، جس میں ایک آدمی نے رینٹ بھی دینا ہو، بچے بھی پالنے ہو، دوائی بھی خریدنی ہو، الیکٹریسٹی کا بل بھی ہو. دنیا کے سارے میتھمیٹیشین لے آئیں، 32,000 روپے میں آپ پاکستان میں ایک گھر نہیں چلا سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو امیروں کا غصہ آپ کی اس میں نظر آ رہا ہے آپ کے پوائنٹ میں، امیروں کے لیے خاص انہوں نے ٹیکس لگایا ہے، سپر ٹیکس، جو کہ 1.5 کروڑ سے زائد انکم ہوگی ان کے حوالے سے ان پہ ٹیکس لگے گا. جس کی 5 کروڑ ہوگی تو اس کو اور بھی زیادہ لگے گا، 10% تک لے کے جائیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف غریبوں کے لیے ہی مشکل بجٹ ہے، یہ امیروں کے لیے بھی مشکل بجٹ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ حکومت کے وسائل کچھ بھی نہیں ہیں. رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نہ فارن ریزروز ہیں نہ باقی چیزیں ہیں. اس کے باوجود چونکہ الیکشن آ رہا تھا تو ان کو کوشش کی انہوں نے ریلیف دینے کی. صحافیوں کے لیے تو ایک امیجیٹ ریلیف یہ انہوں نے دیا ہے کہ صحافیوں کے لیے اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا آغاز کیا ہے. تو یہ ایک چیز کی گئی ہے. آئی ٹی کے سیکٹر کے لیے کچھ ریلیف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس تھیں یا امپورٹ ہیں اس کے ریلیٹڈ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سہولیات دی گئی ہیں کہ آپ $1,00,000 تک پاکستان میں لا سکتے ہیں. $1,00,000 تک پاکستان میں لائیں تو اس کے لیے پوچھ نہیں ہوگی کہ کہاں سے لائیں. اس کی ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے.
تو کچھ چیزیں اچھی بھی کی گئی ہیں. اچھا سولر والا جیسے ہے کہ سولر اب سستا ہو گیا، اس کے سارے جو اکوپمنٹ ہے اور باقی چیزیں جو باہر سے آتی ہیں اس کے اوپر ٹیکسز کم ہو گئے ہیں. یہ ریلیف کا پہلو بھی ہے غریب آدمیوں کے لیے. ان کو سستا آٹا چاول دال دینے کے لیے ایک اسکیم 35 ارب روپے رکھے ہیں. لیکن اب یہ جو سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ بس وہ لوٹ مار نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ کس کو آٹا سستا چاہیے اور کس کو آٹا سستا نہیں چاہیے. اور سولر کی جو آپ نے بات کی ہے، سولر کی واقعی میں ایک بڑی اچھی پیش رفت اس لیے ہے کہ آپ ریلیف نہیں دے سکتے بجلی کی پرائس پہ. لگاتار بجلی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کو 50 روپے یونٹ تک، کچھ کو اس سے بھی زیادہ کا بل آ رہا ہے. تو اگر اس صورت میں وہ لوگ غریب کدھر جائیں؟ کچھ لوگ کوشش کر کے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ میں بھی ایک سسٹم آ جاتا ہے، 2-3 پلیٹس لگاتے ہیں. تو یہ کم از کم ایک اچھی سہولت دی گئی ہے کہ اس پہ جو امپورٹ ہوگا خام مال کا، بیٹریز پہ، اس پہ ڈیوٹی کم کی گئی. کم از کم کہیں سے تو ریلیف لیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ٹیکس لگا دیا گیا تھا، جس سے بڑی ایک بے چینی پیدا ہوئی تھی. نہ صرف سولر کے امپورٹ پہ ٹیکس لگایا گیا تھا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو سولر لوگ پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ وابڈا کو دیتے ہیں، اس کی پرائس بھی اب ان کو کم ملے گی. تو اس حکومت نے وہ پرائس بھی ختم کی ہے اور پرائس کو وہی فارمولا رکھا ہے جو پرانا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو سولر پہ ٹیکس ہے وہ بھی کم کیا. تو کم از کم یہ والا ریلیف دیا ہے جو وہ دے سکتے تھے، لیکن باقی نہیں. سولر پینل ایک عام آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا نا، اچھا خاصا ایکسپینسو ہے، 8-10 لاکھ روپے کا تو لگتا ہی ہوگا. وہ تو پورا سسٹم ہے نا. لیکن اگر ایک غریب آدمی چاہے تو وہ 1-2 لاکھ میں پلیٹس 2-3 لے کے وہ اپنے بلب اور پنکھے چلا سکتے. جی بالکل اس طرح جیسے مجھے یوں لگا کہ جیسے 1 لاکھ طلباء کے لیے لیپ ٹاپس کا کیا گیا. اچھا اس میں شاید کوئی ٹیکنالوجی سے اورینٹڈ لوگ نہیں تھے. اب وہ دور نہیں ہے کہ بچے لیپ ٹاپس استعمال کریں. لیپ ٹاپ اب ختم ہو رہا ہے، آبسلیٹ ہو رہا ہے. اب موبائل سے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا تھا، وہ شاید اس زمانے میں. لیکن پڑھنے لکھنے کے جو بچے ہیں نا، آپ دیکھیں تھیسس پڑھ رہے ہیں، لمبے چوڑے ڈاکومنٹس ہیں جن کو وہ پڑھ بھی رہے ہیں، ایڈٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اسٹل لیپ ٹاپس کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ میں بھی گوگل کے لیپ ٹاپس یوز ہوتے ہیں، گوگل کلاس رومز ہیں، آئی پیڈز یوز ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی ظاہر ہے نہیں افورڈ کر سکتے اتنے مہنگے. 1 لاکھ سے اوپر کا آئی پیڈ ہوتا ہے. تو پھر بھی اب دیکھیں ایک بیکورڈ سوسائٹی کے لیے تو پھر اسی طرح کا ریلیف دینا پڑے گا. پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بے تحاشا بچے نظر آئیں گے کالجوں یونیورسٹیوں میں. اور شہباز شریف لیپ ٹاپ اسکیم جیسے پہلے پنجاب کی تھی، اس سے پولیٹیکلی تو فائدہ ہوگا. لیکن کیا ہم اس پہ بجٹ پہ مطلب ویمن انٹرپرینیور کے لیے بھی 5 ارب روپے رکھے، اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز کے لیے بھی پیسہ رکھا. اسلام آباد میں کینسر ہاسپٹل کے لیے بھی انہوں نے 10 کروڑ رکھے ہیں. اس کے علاوہ دفاعی بجٹ کو تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے، جو کہ عام طور پہ کبھی فریز کیا جاتا تھا، کبھی تھوڑا سا بڑھایا جاتا ہے. انفلیشن کے حساب سے تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے. اور عمران خان کے دور میں یہ بجٹ کم کیا گیا تھا. یہ بھی ہمیں کم بالکل نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ انفلیشن کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے اتنا رکھا گیا تھا کہ جتنا وہ تھا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تو باقی ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں نا. عام آدمی نے تو بھائی اسے جی ڈی پی، جی این پی، گراس ریٹ، ڈیمانڈ کروز، ان سے تو کوئی غرض نہیں ہے. اس نے آٹا خریدنا ہے، چاول خریدنے ہیں، گھی خریدنا ہے، چینی خریدنی ہے. تو کیا اس کے لیے اس کو کوئی بجٹ کے بعد ریلیف ملے گا؟ یا پھر یہ نہ ہو، کمپیریٹیولی تو ملے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن کے بعد ہی جیسے کہ ہماری روایت ہے ایک منی بجٹ آ جائے. بالکل اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، جو کہ آج بھی پرائم منسٹر نے برسوں سے چل رہی ہے. اور آئی ایم ایف یہ برداشت کبھی نہیں کرے گی کہ اتنی چیزیں سستی ہو جائیں، لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے. ظاہر ہے اس کی اکانومسٹ اور انداز میں تشریح کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، اگر آپ نہیں ڈیل کرتے تو پھر آپ ویسے بھی رہ جائیں. مگر میرے خیال میں منی بجٹ ایک لازم و ملزوم ہے اس حکومت کے ساتھ. اگر الیکشن کروائیں گے، الیکشن کے بعد ایک منی بجٹ آئے گا جس میں یہ جو رعایات ہیں یہ ساری شاید واپس ہو جائیں اور کچھ سختی آئے لوگوں پر، کیونکہ اس وقت 5 سال کا وقت ہوتا ہے. وہ چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ گرپ حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. اچھا اس میں جو ہے نا ایک بجٹ سیشن کی بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی، مدتوں بعد ایک ایسا بجٹ ہوا ہے جس میں گالم گلوچ نہیں ہو رہی، بجٹ کی کاپیاں نہیں پھاڑی جا رہی، اپوزیشن آ کر جو ہے اسپیکر کو وہ جو ہے گالیاں نہیں دے رہی، پلے کارڈ نہیں اٹھائے جا رہے، طوفان بدتمیزی ہوتا تھا. لیکن آپ اس کا کریڈٹ آپ کو پتہ ہے، ایک مرد کلندر
وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، اس کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو وہ مرد کلندر آج کے اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، ان کی وجہ سے یہ سکون ہے. یہ جو ساری یہ آپ کو میلہ سجا ہوا نظر آیا اور اس میں سکون سے تقریر آپ کو سنائی دی، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کو جاتا ہے. ریاض صاحب نے ویسے ماضی میں تو جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے جہاں موقع ملتا تھا پوسٹر پاڑ دیتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے رویہ مختلف اپنایا، کیونکہ یہ اپوزیشن ایز سچ آپ بھی کو بھی پتہ ہے اپوزیشن نہیں ہے کوئی. لیکن آج آپ کو پتہ ہے ایک اپوزیشن دیکھنے میں ملی، کیبنٹ کا اجلاس تھا اور آپ کو پتہ ہے وہ پرولونگ ہوتا گیا. تقریر ہونی تھی 4 بجے، وہ نہیں ہو سکی، گھنٹے گزر گئے. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ وہ ہمارے رپورٹر ہیں بلال عباسی، انہوں نے خبر دی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ تنازع نہیں ہو پا رہا تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کتنا کیا جائے. اسحاق ڈار صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ خزانہ بھرا رہے اور لوگوں کو چاہے ریلیف نہ ملے، اور پیپلز پارٹی مشہور ہے کہ وہ آخری بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ 50% تک تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اسحاق ڈار صاحب کا یہ اصرار تھا کہ 20% اضافہ ہوگا. بیچ میں آئے ہمارے سویٹ پرائم منسٹر جو کہ مشہور ہیں کہ ڈیل بریکر، وہ ہیں بروکر ہیں جس کو کہتے ہیں، بریکر بھی ہیں اور بروکر بھی ہیں. انہوں نے ڈیل ایک بروکر کی درمیان میں ایک تنازع کو حل کیا کہ درمیان نہ تو اڈی نہ ساڈی، تے نہ 20% تے نہ 50%، 35%. تو یہ ایک ہوا ہے. تو آثار نظر نہیں آ رہے آپ کو کہ مستقبل کی، چونکہ الیکشن میں جائیں گے تو یہ اتحاد کر کے تو نہیں رہ سکتے، تو یعنی تنازع کا آغاز ہو گیا آج سے؟ اچھا نہیں، وہ تنازع تو بالکل ہوگا، لیکن مجھے ویسے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے، یہ پولیٹیکل بات ہے اور بجٹ کے حوالے سے نہیں ہے، کہ ساری پارٹیاں اپنے اپنے انتخابی مینڈیٹ پر اور اپنی اپنی پارٹی مینڈیٹ پر الیکشن لڑیں گی. جیسے یہ جو آپ نے بات کی نا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اسی نے پیپلز پارٹی کے ووٹ بڑھوا دیے جو آپ نے ابھی بات کی ہے، اور نون لیگ کے کم کرا دیے. لیکن سر جو اصل استحکام آئے گا نا، وہ استحکام پارٹی سے آئے گا. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ہماری تاریخ کی سب سے مستحکم پارٹی ہے اور وہ ہمیشہ سے آئی ہے. اس کے سیمنٹ اور سریا اس میں اچھا استعمال ہوا ہے. ایسا اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں، اور ظاہر ہے یہ اسٹیج پہ گیسٹیمیشن نہیں ہو سکتی ہے، کوئی خبر تو نہیں ہو سکتی کہ مستقبل میں کیا ہوگا. 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا جہانگیر ترین کا جہاز اڑا ہے جس میں پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں اس میں سے وہ پاک کر دیے گئے ہیں. یہ ایک پریشر گروپ بن جائے گا، اس میں کوئٹہ سے بھی لوگ آ جائیں گے، دوسرے صوبوں سے بھی آ جائیں گے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا. فرض ایگزامپل اگر یہ 50 60 سیٹیں لے لیتے ہیں تو ایک پریشر گروپ کی انہیں مدد ضرور رہے گی، اور پریشر گروپ جو ہے وہ اصل پالیٹکس کرے گا، کبھی وہ ادھر آ جائے گا کبھی ادھر آ جائے گا، اور وہ صورتحال بدلتی رہی. دوسرا جو ہے وہ زیادہ خطرناک اندازہ ہے کہ یہ پریشر گروپ جو ہے یہ بیسیکلی ان چلے ہوئے کارتوسوں کو پاک کرنے کے لیے ہے جو عمران خان کے ڈسکرنٹل لوگ ہیں. اور اس دفعہ جہانگیر ترین کا جہاز اڑے گا نہیں، ڈوب جائے گا. ڈوب جائے. اچھا میرے خیال میں ڈوبنے کے لیے تو نہیں بنایا جا رہا اس کو. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو، میرے خیال میں جو اس کا بڑا مقصد ہے نا وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانا ہے، کہ بیسیکلی جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہوگا، اگر عمران خان صاحب اپنے نمائندے منتخب کروانا چاہتے ہیں، ٹکٹس دیتے ہیں کسی کو، ان کو نہیں دیں گے، ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں نئے لوگوں کو دیں گے. لے ہی نہیں رہا ٹکٹ، ابھی سچویشن زبردستی کسی کی جیب میں ڈال دے، لیکن اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں کہ جیب میں ڈال کے بھاگ جائے، اگر دیہات دیر رکی اس نے واپس کر دینا. تو وہ ٹکٹ جو کسی کو دیں گے، اور اگر وہ ووٹ بینک ہوگا تو اس ووٹ بینک کو توڑنا، اور وہ ووٹ بینک ظاہر تقسیم ہو جائے گا ترین صاحب کی پارٹی میں اور پی ٹی آئی کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے ٹکٹ ہولڈرز، اور فائدہ جو الٹیمیٹلی جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ہو جائے گا، باقی جو سینٹرل پنجاب ہے اور باقی جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ نون لیگ کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا ہم یہ تو بات مذاق میں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے تو وی آر بیڈلی مسٹیکن. عمران خان جب سے اقتدار سے الگ ہوئے ہیں انہوں نے بڑی سمپتی گین کی ہے، اور ہمارے 9 مئی کے بعد صورتحال چینج ہوئی ہے، لیکن جس طرح ان کی پارٹی زیرو ہو گئی ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سمپتھائزر بھی زیرو ہو گئے. لیکن ہمارے صاحب ووٹ بینک کو کیا کرنا؟ ووٹ بینک ابھی بھی آپ کے خیال میں الطاف حسین صاحب کے پاس نہیں ہے. بعض دفعہ لیڈرز اپنے ووٹ بینک کے ساتھ بھی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ووٹ بینک کو کدھر لے کے جائیں، اور درمیان میں جب آپ کے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ نہیں ہوگی، ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہوں گے، تو ووٹ بینک آپ کا کھڑا رہ جائے گا، آپ خود نااہل ہو جائیں، الیکشن کی پالیٹکس میں حصہ نہ لے سکیں. تو اس لیے ووٹ بینک کی یقیناً ہے ان کی، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ فوری طور پہ ٹوٹ جائے گا، لیکن
اس کو الیکٹورل وکٹری میں ٹرانسلیٹ کیا وہ کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ میرے خیال میں کہ عمران خان کا اور ان کی سیاست کا تو چیپٹر کلوزڈ ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ بھی جائیں، لیکن عمران خان کی آگے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی سیاسی منظرنامے پہ، وہ ہمیں کہیں جیسے پہلے کی طرح چمکتے دمکتے نظر نہیں آ رہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے پولیٹیکل وزڈم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا، آپ کے خیال میں جون 2024 میں کون بجٹ پیش کر رہا ہوگا؟ پاکستان میں سب سے مشکل یہ سوال ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا پرائم منسٹر کون ہوگا، اس کا جواب دینا آسان ہے، لیکن وزیر خزانہ کون ہوگا اس کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں 3.5 سالہ دور میں 4 وزرائے خزانہ چینج کیے، اور پی ایم ایل این نے بھی ماشاءاللہ پچھلے سال الگ بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے پیش کیا، انہوں نے کیا۔ تو پاکستان میں وزیر اعظم شاید رہ جائے لیکن وزیر خزانہ 1 سال 2 سال سے اوپر نہیں رہتا، تو اس لیے یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اب یہ وقت آنے پہ بتائے گا، میں پولیٹیکل اتنا بڑا پنڈت نہیں ہوں کہ وہ، لیکن میں اسحاق ڈار کے قریبی لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں دوستوں کی محفل میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ ریلیف نہیں دے رہے کیونکہ اگلے بجٹ میں زیادہ ریلیف دوں گا۔ اچھا، یہ اب ان کی خوش گمانی ہے یا کیا ہے انہیں، یا کچھ انہیں اندر کی خبر ہوگی کہیں سے کہ ایسے معاملات بن رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی سروے ان کے ہاتھ لگا ہوگا جیسے انصار عباسی کے ہاتھ لگا تھا کہ جناب سارا بلے بلے ہو گئی۔ تو لیکن ان کے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ فیوچر کے وزیر خزانہ کی سیٹ پر بھی اسحاق ڈار صاحب ہی کہیں بیٹھے ہوں گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن عمار صاحب ایک میں وضاحت کر دوں کہ انصار عباسی صاحب کے حوالے سے وہ فیک نیوز ایٹریبیوٹ کی گئی تھی، انہوں نے اس سروے کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کا بتایا کہ یہ فیک ہے، لیکن لوگوں نے وہ چلا دیا کہ جی یہ بڑی سیزن جرنلسٹ ہیں، تو یہ غلط بات تھی۔ تو باقی جو ناظرین ہم نے بات کی آج بجٹ کے حوالے سے، مستقبل سیاسی مستقبل کے حوالے سے، وزیر خزانہ کے مستقبل کے حوالے سے، تو یہ وقت آنے والا وقت بتائے گا کہ منی بجٹ بھی پیش ہوگا اور اگلا بجٹ کون پیش کرے گا۔ تب تک کے لیے آپ وی نیوز کو دیکھتے رہیے۔